We are gathering here in connection with the launch of the book Between Echoes and Shadows, which has been penned by one of our budding, promising. He has also been writing on books. Besides being a writer of renown, he is also a very spreading education in his area, and one of the facts which reflects his commitment to education is that one of his students is Dr. Ehsan Maghri. Earlier he was teaching in North Campus of Kashmir University, and he تعارف محتاج کی تو ساری زانان بچپن پہ ووت مت وچان بوزان ان چاہے براڈ کاسٹ ریڈیوس من دوردرشنس من پتہ یہ پہ وون کہ ملیو بریف پیریڈ کلچرل اکیڈمی من دون ورین منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جسے وہ شیشہ تلاش کر۔ ریڈیو ٹیلی ویژن، ریڈیو دوردرشن۔ یہ اصل میں میری 5ویں بک ہے، اس سے پہلے بھی میری 4 کتابیں پبلش ہو گئی ہیں، تو ابھی آپ نے اندر دیکھا ہوگا ایک اور بک جو ہے ہارویسٹ آف ریمنسسنسز، تو یہ بک ہے پوئٹک کلیکشن ہے، تو دس از اے ویری سلم بک، زیادہ والیومنس نہیں ہے، بٹ دا مین پرپز دا مین موٹیو behind writing this book is that our young generation is spending unprecedented amount of time on screens. So my main message throughout the entire content of the book is that I just want to tell them that you should not spend so much of time on staring the screens, because that leaves us with digital fatigue. I'm telling them that you should read poetry, because poetry it helps you to get an escape from the stresses of daily life. This is a very small book. 29 poems is not a voluminous book, not that much of content. And the second part of the book is that is regarding the social evils that Kashmir is lamenting, and the whole Kashmir valley that craves for the reformation of those social evils. So the entire part of the book is that there is there are memories, and the second part is that there are those social evils. I have weaved them together, and I'm painting a beautiful picture of memories and modern challenges. This is what the book is all about, and the main crux of the book is that young generation, instead of going anywhere, should read books, poetry they should read, and they should spend their time with something that is fruitful. یہ آج ریاستی کلچر اکیڈمی نے اپنے یہاں کانفرنس روم میں ایک پروگرام کیا تھا، جس میں ایک بالکل ینگ رائٹر منظور آکاش کی کتاب ایکوز اینڈ شیڈوز اس کا ایک رسم رونمائی تھی۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی زبردست پروگرام تھا، اس لحاظ سے کہ اس میں ایک بڈنگ رائٹر جو بالکل تازہ دم آواز کو پلیٹ فارم کیا گیا، اور اس میں جو کالج اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس جو آئے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک موقع تھا کہ وہ اپنے بڑے بڑے رائٹروں سے ملنے گئے، اور وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا۔ لیکن جو اس میں کتابیں جو تھیں، جس میں ایکوز اینڈ دی شیڈوز یا ہارویسٹ آف دی ریمنسسنسز، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کہ ان کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ملا ہے۔ میرے خیال میں ریاستی کلچر اکیڈمی ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ وہ مختلف پلیٹ فارم دے کر لوگوں کو یہ جو دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی مادری زبان کشمیری کے بارے میں بولنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کشمیری زبان بولیں گے تیلے ہیک سوئیں زبان زندہ روزت۔ ادروائز یونائٹڈ نیشنز اکھ سروے یتھ مز کہ واریاہ زبان یم آئندہ ان والن 10-12 ورین مز ختم گژھن۔ اللہ تعالیٰ دی نجات، اگر سن زبان تھی کن ختم گژھِ تیل کیا بن۔ سو اس لیے کٲشِر زبان زیادہ ضروری ونکیٚنس سانہِ خٲطرٕ، سانہِ تشخص خٲطرٕ، سانہِ آئیڈینٹی خٲطرٕ۔ اسی لیے میری ریکویسٹ ہے ماؤں سے، کیونکہ بچے کو اگر زبان سکھا سکتے ہیں وہ ماں سکھا سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری مائیں اپنے گھروں سے کشمیری زبان کو سکھائیں اپنے بچوں کو، اور اسی سے ہماری زبان زندہ رہ سکتی ہے۔